کرام کوئی ارادہ بیان کرنے کا نہیں تھا، مگر چونکہ آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں رشوت کام کرتی ہے، نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا میں نے رشوت تو دی مگر کہاں کام ہوا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد بارک وسلم۔ مگر چونکہ واقعی اللہ آباد رکھے، اللہ آباد رکھے، اللہ آباد رکھے۔ اب ٹھیک ہے، چند آیت کریمہ کے اوپر روشنی ڈالوں، چونکہ ہمارے مرحوم اقبال بھائی کی برسی ہے۔ یوں تو چند اہل محبت جو بھاؤنگر سے اس دنیا سے نکل گئے، ان کی یادیں دلوں میں ہیں، وہ یادیں ہم فراموش نہیں کر سکیں گے۔ معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ سب نکل جائیں گے، اور گئے بھی اس طرح سے کہ ہم کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ہمارے سرکل میں کوئی نہیں رہا۔ میں نے مخصوص آج کے دن کے مد نظر سورہ الرحمن کی آیت کریمہ پیش کی۔ پہلے تو کلام پاک کے اندر جہاں جہاں موت کا ذکر ہے ذرا اس کے اوپر نظر ڈالیں۔ ہاں، قریب 3 جگہ یہ آیت کریمہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ خیر پیچھے نسبت کچھ اور بھی ہے آیتوں میں، مگر جب آیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا موت کا فلسفہ قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ ہاں، ذائقہ مزہ، ہاں، کلو نفس، تمام نفسوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بھئی ایک ہی سوال ہے، مزہ مزیدار چیز کا ہوتا ہے یا بری چیز کا ہوتا ہے؟ ہاں، مزہ اچھی چیز کا ہوتا ہے یا بری چیز کا؟ مزہ سویٹ کا ہوتا ہے یا نمکین کا؟ مگر یہاں کا مزہ کون سا مزہ؟ ارے کون سا مزہ ہے موت میں جو قرآن کو للکار کے کہنا پڑا اور ہر نفس اس سے خوش ہو جائے؟ کلو نفس، تمام نفسوں کو ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ارے کیا بتاؤں، جیسے کسی نے کہا مروا پچھی دلدار نہ آنسو وڑے نہ وراوجو، مروا پچھی دلدار نہ آنسو وڑے نہ وراوجو، اے نا قدمنی خاک ماری آنکھ ماں انجاو جو، کافر نے بدلے کفن ماپن کھاک چھنٹاو جو، آ صورتی سب نے سنم نا دوار پر دفناو جو۔ ہاں، اب آگے بڑھیں، کون سا مزہ ہے موت کے اندر؟ تو کہنا پڑا کسی عاشق رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کیوں پھولے سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ ارے دلہن کی ملاقات کی رات ہوتی ہے تو میاں پھولے نہیں سماتے، آج تو کائنات کی دلہا کی ملاقات کی رات ہے۔ ارے سوچو، ہر پہلو کو زندگی گستاخی کریں گے زندگی میں ایک بار، گستاخی کریں گے زندگی میں ایک بار۔ ارے یار سب پیدل چلیں گے، ہم جنازے پہ سوار۔ کیوں دوڑے میاں کاندھا دینے کے لیے؟ ذرا کاندھا دے لوں، ذرا کاندھا دے لوں، ذرا کاندھا دے لوں، ارے ہٹو مجھے بھی کاندھا دینے دو، ارے مجھے بھی یہ موقع دو۔ اور پھر حدیث پاک کہ جنازے کو کاندھا دینے میں ہر دستے کے ساتھ 10 گنا معاف ہوتے ہیں، یعنی 40 گنا معاف ہوئے۔ ارے گنہگار ہو تو بھی، جانے والا گنہگار ہو تو بھی، کہاں تو بھی 40 گنا معاف ہوئے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جب حاجی حج پہ جاتا ہے تو آپ اس کو گجرے پہناتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ارے آپ بھی پھولے نہیں سماتے، وہ وہاں جائے گا تو بھی گنبد خضرا کی زیارت کرے گا، مگر جنازے میں جانے والے، ارے تیری قسمت کا کیا کہنا، آج تم گنبد میں سونے والے سے ملاقات کرے گا۔ واہ بھائی واہ، یہ موت بھی اچھی، تیری موت بھی اچھی۔ اور یہاں ایک اور نقطہ عرض کر دوں، اگرچہ میرا بیان بے ترتیب ہے۔ آپ قبرستان میں کئی بار گئے ہیں، کبھی سوچا، کبھی دیکھا، کبھی احساس کیا کہ بدبو آئی ہو؟
کبھی بھی کسی نے بھی بدبو کا احساس کیا ہو تو آئے میرے سامنے، میری چیلنج ہے، بدبو کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب ایک ہی ہے، ارے بدبو کیسے آئے؟ بدبو کیسے آئے؟ جہاں مدینے کے تاجدار آئیں وہاں تو خوشبو ہی خوشبو کا منبع بن جائے، ہاں بدبو کیسے آئے؟ تو اسی لیے عاشق رسول کو کہنا پڑا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو موت کتنی اچھی ہے، مگر اتنا بھی یاد رکھو موت اچھوں کے لیے تو اچھی ہی ہے، اور بروں کی موت کیسی ہوگی وہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ تو کلام پاک کی آیت کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب پھر اور قرآن نے موت کا فلسفہ بیان کیا، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، ارے اللہ کے ساتھ انکار کیسے کرو گے؟ کنتم کیف کیسے تکفرون انکار کرو گے، کنتم امواتا تم مردہ تھے، تم مردہ تھے، فاحیاکم زندہ کیے گئے، ثم یمیتکم پھر مارے گئے، ثم یحییکم پھر زندے کیے گئے، ثم الیہ ترجعون اور پھر اس کی جلووں میں تمہیں حاضر ہونا، ثم الیہ ترجعون۔ یہ بھی کلام پاک کی آیت ہے۔ اچھا اب میں نے جو آیت پڑھی ذرا اس کے اوپر توجہ کرو، سورہ الرحمن کی، کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو، کلو من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے، مگر یاد رکھو 8 چیزوں کو فنا نہیں، 8 چیزیں ہیں وہ، عرش کو فنا نہیں، لوح کو فنا نہیں، قلم کو فنا نہیں، جنت کو فنا نہیں، دوزخ کو فنا نہیں، روح کو فنا نہیں، 2 چیزیں اور بھی ہیں، 8 چیزوں کو فنا نہیں ہے، سور کو فنا نہیں، ان چیزوں کو فنا نہیں ہے۔ اچھا اب کلو من علیہا فان، یہاں تو کہا گیا سب کو فنا ہے، تو سب کی ضمیر جو ہے وہ سامنے کی طرف پلٹتی ہے، گرامر کا موقع نہیں ہے کہ میں بیان کروں، مگر یہاں پھر بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے، آپ نے دیکھا سب کو فنا ہے، سنا سب کو فنا ہے، تو بتاؤ ذکر کرنے والوں کو فنا ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر کرنے والے آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، ذکر کرنے والے کو فنا ہے تو ذکر بھی فنا، ذکر کرنے والا فانی تو ذکر بھی فانی، قسم خدا کی، قسم مصطفیٰ کی، حد تو یہ ہے کہ جہاں ذاکر فانی ذکر فانی، وہاں بھی اہل بیت مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ کا ذکر باقی، اس لیے کہ قرآن ہی تو کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، تو جب فرشتے اور اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں تو ذاکر مصطفیٰ فانی نہیں، ذاکر اہل بیت مخصوص رب تبارک و تعالیٰ نہیں فنا۔ چلو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، اور باقی رہنے والی ہے تمہارے پالنہار کی ذات ذو الجلال والاکرام۔ تو یہاں سے ثابت ہوا موت کی کئی قسمیں ہیں، اور گروپ کے مطابق موت ہے، موت ایک قسم کی نہیں ہے، نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے، مومن کی موت الگ ہے، غیر مومن کی موت الگ ہے، ہاں سید کی موت الگ ہے، صحابی کی موت الگ ہے، ولی کی موت الگ ہے، فاسق کی موت الگ ہے، موت الگ ہے۔ کلو من علیہا فان، فنا تو سب کو ہونا ہے، مگر جب قرآن کہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون سی نعمت سے انکار کرو۔ ارے شہیدان محبت کی موت کو دیکھو، کیا نرالی شان۔ اب ایک کرامت ہے مگر لطیفہ نما کرامت ہے،
اس کو بیان کرتا چلوں. ہمارے یہیں کا واقعہ ہے تاریخ اولیاء کچھ. انجار کے اندر ایک اہل نسبت سوئے ہوئے ہیں، مشہور ہیں اللہ والے سائیں. جیسے اپنے یہاں ہے نا سائیں مراد صاحب، سائیں محبوب صاحب وغیرہ وغیرہ، تو اللہ والے سائیں. اللہ والے سائیں نے وفات سے پہلے وصیت کی. دیکھیے ہر جگہ کچھ رواج ہوتے ہیں، صحیح یا غلط اس میں پھر الجھیں گے، مگر جنازے پہ سالیں ڈالنا یہ پرانا قدیمی رواج ہے، مگر پھر بھی اہل نسبت اس کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ والا سائیں کی جب وفات کا قریب آیا تو آپ نے 2 وصیتیں کی. وصیت نمبر 1، میرے جنازے پہ سالیں نہ ڈالیں. وصیت نمبر 2، مجھے غسل فلاں آدمی دے. اب ظاہری ہے کہ جنازے کی سالوں کا ادھیکار غسل دینے والے کو دیا گیا ہے، ہر جگہ یہ رواج پایا جاتا ہے. یہاں جب اس نے سنا دھندہ داری نے، بزنس مین نے، کہ آج تو اپنے کو کچھ ملنے والا ہے نہیں تو وہاں جا کے کریں گے بھی کیا، اور اسی وقت ایک مالدار مرا تھا. اچھا آپ اس کو بلانے کے لیے گئے تو نہیں آیا، دوسرے کو بلا لائے، دوسرا کفن سینے بیٹھا، اور یہاں سالیں تو آئی. کہاں مانتے ہیں لوگ؟ مانتے نہیں مانتے. سالوں کا تو ڈھیر لگ گیا. اب اسے پتہ چلا جس کے نام وصیت تھی، اوہ سالوں کا تو ڈھیر ہے، چلو چلو چلو. آیا بیٹھا کہ بھائی تو نے کفن سی لیا ہو تو میں غسل دینے کے لیے جاؤں. بولے کیا تو کیسے جائے گا؟ بولے حضرت نے میرے نام پہ وصیت کی تھی. بولے ہاں مگر تم گیا نہیں، تب تو مجھے بلانے کے لیے آئے. بولے جو بھی ہو مگر سالوں کا ادھیکار میرا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے نہیں سالوں کا ادھیکار میرا ہے. اب آئے بت ہم بت. تو اللہ والے جو سال اوڑھ کے سوئے تھے سال اتار کے پھینکتے ہیں، کم وقتوں تم جگہتے ہو، اب ہم کو مرنا بھی نہیں ہے. میں نے سوچا کہ کیا مومن کو مرنے اور نہ مرنے کے لیے ادھیکار دیا جاتا ہے؟ ہاں دیا جاتا ہے. قرآن للکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کے لیے، حق تقاتہ جیسے تقوی کا ادھیکار ہے، ولا تموتن اور مرنا بھی مت، الا وانتم مسلمون کہ جہاں تک تم مسلمان نہ بن جاؤ. تو مرنا مت کا تو مت نے ثابت کر دیا، ولا تموتن نے ثابت کر دیا کہ اے مومن تجھے تو اختیار دیا جا رہا ہے کہ ایسا وقت جب آ جائے تب تو مرے. ہے اتنا اختیار تو کیا ایسا کرو گے؟ بھائی مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا انگلی اٹھاؤ، مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ بس کسی کی انگلی نہیں اٹھتی. ارے چلو اس سوال کو دوسری طرح سے کروں کہ دیدار مصطفیٰ کے لیے کون تیار ہے؟ واہ واہ واہ. بس تو یہی تو بات ہے کہ دیدار مصطفیٰ مرنے کے بعد تو ضرور 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 ہوں گے. آپ خود سوچئے جب دیدار کے لیے وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے. اور پھر میں نے دیکھا ہے اصول بھی سمجھتے چلیں، کچھ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. اب کون سی کتاب میں دیکھا؟ میرے خیال سے فصوص الحکم میں دیکھا کہ مومن کو لینے کے لیے مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، اور جنازے کے اندر آگے آگے مصطفیٰ جان رحمت ہوتے ہیں، تو پیچھے پیچھے ہی آپ کو چلنا چاہیے جنازے کے اندر. یہ اصول خیال رکھیں. 40 قدم کاندھے کے لیے، مگر پھر پیچھے ہو جائیں یا آگے ہوں تو بھی یہ کاندھے کی نیت سے آگے ہوں. تو بہت بڑی پیاری چیز ہے. اور پھر مرنے والا جنتی ہے کہ جنتی نہیں ہے؟ دیکھیے لفظ دوزخی میں نہیں لاتا. جنتی ہے کہ جنتی نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو چہرہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اگر چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو کچھ فرشتوں نے ایسا ضرور کیا کہ جس سے یہ مسکرا اٹھا اور اس کی روح قبض کر دی گئی. بزرگ غالباً شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اس دور میں کسی شخص نے دیکھا کہ یہ کہا گیا
کہ نجا کا معاملہ جو ہے بڑا سخت ہے، جو حدیث میں ثابت ہے، سکرات. اور پھر کہا گیا کہ مومن کی موت ایسی ہوگی کہ جیسے مکھن میں سے بال کھینچ لیا جائے. تو اب دونوں میں تضاد ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. حضرت شاہ عبدالحق کے پاس پہنچے تو آپ نے اسے استخارہ دکھایا. استخارہ سمجھتے ہو نا؟ استخارہ یعنی اللہ سے مشورہ لینا. اس کے کئی طریقے ہیں. استخارہ دکھایا تو استخارہ میں جواب ملا سورہ یوسف پڑھو. سورہ یوسف میں تمہارا جواب ہے کہ موت کے وقت تکلیف کیوں نہیں، کیوں موت آسان ہو جاتی ہے. سورہ یوسف میں جواب ہے. پڑھی، ایک بار پڑھی، بار بار پڑھی، مگر جواب نہیں ملا. حضرت شاہ صاحب کے پاس آئے، حضرت محدث دہلوی کے پاس آئے تو آپ مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ بھئی اسی میں تو جواب ہے. تو کہاں جواب ہے؟ ابھی مولانا نے شعر پڑھا تھا یا نہیں پڑھا، پہلے پڑھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر مصر کی زنا نے مصریوں کو عورتوں نے انگلیاں کٹا دی اور درد کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ سامنے حسن یوسف تھا. حسن یوسف ہو اور عورتوں کو درد نہ ہو اور حسن مصطفیٰ اور روح قبض کی جائے تو کہاں تکلیف ہونے والی ہے؟ حسن مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے، فرشتے حسن مصطفیٰ دکھاتے ہیں اور پھر روح قبض کی جاتی ہے. فصوص الحکم میں بھی یہ تو نقطہ ہے، مگر اس نقطے کو زیادہ بیان نہیں کروں گا. مجھے لگتا ہے آپ تو خوش ہو ہی گئے، مگر مولانا آپ بھی خوش ہوئے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جو کچھ خطائیں ہوئی ہو بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اللہ ان کو معاف کرے. اور ہمارے جو متوفا، جو رشتہ دار سب وفات کر گئے ہیں، ہمارے مومن بھائی، مسلمان بھائی، مریدین، معتقدین، متوسلین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، ان کے درجے بلند کریں اور اولاد کو والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا کرے. اگر نیت نیک ہوگی تو معاملہ کامیاب ہے. اللہ رب العزت ہمارے سب کے لیے وہ گھڑی لائے کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے. آخری لفظ سے گفتگو ختم کرتا ہوں. پہلے یہ کہو اللہ کے 99 ناموں میں عادل ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام عادل ہے کہ نہیں؟ عادل. اللہ عادل اور عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عدل کیا، انصاف کیا. اور جب قبر میں فرشتے سوال کریں کون دا تقولانی فی حق شان ھذا الرجل، یہ تیرے سامنے جو کھڑے ہیں ان کی شان میں تو کیا کہتا ہے؟ کون دا تقولانی، اس کی ایک تشریح یہ بھی کہ کیا کہتا تھا. آج کیا کہتا یہ نہیں، کیا کہتا تھا. اور اسی لیے عاشق رسول کو کہنا پڑا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اب بات تو یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، کبھی بے انصافی کرتا ہی نہیں ہے. اور اس نے دکھایا نہ ہو ہم کو، پہچان نہ کروائی ہو ہم کو اور سامنے کھڑا کر دی یہ کون ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ ضرور 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 غلامان مصطفیٰ کو دیدار مصطفیٰ زندگی میں ہی کروایا جاتا ہے. ورنہ سوال کا مطلب کیا؟ یہ تیسرا سوال ہے قبر کا، کون تا تقولان فی حق شان ھذا الرجل. پھر یہاں سیگا حاضر کا ہے، حاضر رجل. اس مرد کے معاملے میں یہ کیوں نہیں کہا حاضر نبی، یہ کیوں نہیں کہا حاضر رسول، یہ کیوں کہا حاضر رجل؟ رجل یعنی مرد. بھائی کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. مرد کو پہچاننے والا ہی مرد ہوگا، نہ مرد کیا پہچانے. مرد کو پہچاننے والا مرد ہی ہوگا، نہ مرد کیا پہچانے. اسی لیے یہاں رجل لفظ لایا گیا. اور حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے قبر ہے وہ رس کے جنت بن جاتی ہے. بھج کا ایک واقعہ ہے، معافی چاہوں گا. میں نکلا گھر سے، قبرستان کے قریب آیا اور وہاں دیکھا کہ کچھ بچے آپ کی عمر کے تضاد کر رہے تھے، آپس میں مباحثہ کر رہے تھے. اتنی دیر میں نکلا تو بولا ہے
اب اس کے متعلق زیادہ الفاظ میں نہیں استعمال کروں گا کیونکہ نہیں تو نسبت ختم ہو جائے گی. نوے ہانے نوے کھورو نوے ہانے پانجا نبی صاحب ہتے آیا ج نہیں ہے ہندوستان میں آیا ج نہیں ہے. نوے سرکار سال میں گئے تھے تو تخت کے معاملے میں بحث چل رہی تھی. نوے اے بابا اچیں تھا اے بابا ہاں جی جواب نہیں دوں تھا وہاں جا کرو پانجا نبی ہندوستان میں آیا ہوا. میں سمجھ گیا کہ آیا ہوا نا آیا ہوا اچیں تھا نے قائم جی سدھی اچیندا رہندا پانچے بج میں بھی آیا ہیں گھنی وقت ہیں کرو چوتھا جنہری قبرستان آئے نا در قبر میں نبی اچی ویا آئی ऐं इहा असांखे न खपे त आजे मौलवी खे पुछी वञिजा कि क़ब्र में टियों सवाल हुए तो कोन त तक़ूलाने फी हक़े शान हाज़र रुजुल तस्वीर नहीं छवि नहीं वहाँ सुराख नहीं खोदा जाता बल्कि हाजा साबित करता है कि वहीं वजूद कायम किया जाता है आका का और दिखाए जाते हैं आका. यहाँ और भी आप नुक्ते को समझिए. एक है कब्र के अंदर आना और दूसरा है मिलाद के अंदर आना. कब्र के अंदर आना है तो ज़ाहिरी है कि ज़मीन के नीचे से आना है तो सुरंग की तो ज़रूरत पड़ेगी, खोदने की ज़रूरत पड़ेगी, चलने की ज़रूरत पड़ेगी. ऊपर तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ सकती. अरे जो नबी कब्र में तशरीफ़ लाए वो नबी मिलाद में तशरीफ़ लाएं तो क्यों एतराज़ करता है. दूसरे नुक्ते को समझिए. भाई आका ने कई मैयतें अपने कंधे पे भी उठाई, खुद के कंधे पे भी उठाई, मदफन की, दफन की. यहाँ जन्नतुल बकी शरीफ वहाँ मैयत दफन की और वहाँ से मस्जिद नबवी शरीफ आए. अरे उसका क्या कहना कि जो मस्जिद नबवी में भी हाजिर है वहाँ कब्र में भी हाजिर है, वहाँ कब्र में भी हाजिर है. तब तो फरिश्ते कहें ना कौन ता तकुल्लाने फी हक़े शान हाज़र रजुल, तो वहाँ कब्र में हाजिर है और यहाँ मस्जिद नबवी में हाजिर है. अब एक सवाल करके ख़त्म करूँ गुफ्तगू को. आपको अरबी आती है? नहीं आती? फरिश्ते कहेंगे मरब्बुक, आप कहना कि वो गुजराती में कि आपने अरबी नहीं आवड़ती. कह सकोगे? नहीं कह सकोगे. अरे हद तो ये है कि जाहिल मुतलक हो, अनपढ़ हो, मदरसे में कभी गया भी न हो तो भी मरने के बाद वो अरबी सीख जाता है. अच्छा, अब दूसरा सवाल. मान दीनो हैं હું સાંભળતો નથી જરા જોરથી કહો. तो बहरा है मगर कब्र में कान खुल गए, बहरापन चला गया. समझो पॉइंट को, नुक्ते को. यहाँ लकड़ी से चलता था. बाबा जरा रास्ता तय करवाओ, बाबा जरा मुझे रास्ता दिखाओ, बाबा सूरदास का ख्याल रखो कौन है. और वहाँ फरिश्तों का जलवा सामने है. तो यहाँ तो आंखें नहीं थी मगर वहाँ आंखें मिल जाएगी. आंखें नहीं थी, मिल गई. अरबी नहीं जानता था तो अरबदा बन गया, अरब की ज़ुबान का फसी बन गया. कान नहीं थे तो कान खुल गए. और फिर हदीस के अल्फाज ये हैं पीछे कि जब तीनों सवाल हो जाते हैं, तीनों सवाल हो जाते हैं तो फरिश्ते क्या कहते हैं? सुना है क्या कहते हैं फरिश्ते? अरे हमको तो मालूम ही था कि तुम ये कहेगा. तो जब फरिश्तों को इल्म में गए भाई तो नबी को नहीं? फरिश्ते ये कहें कि हमको तो मालूम ही था तुम यही कहेगा. अब मैं सोचता हूँ फरिश्ते ये क्यों कहेंगे? तो एक नात में मैंने ये शेर लिया है कि फरिश्ते इसलिए कहेंगे कि जब फरिश्ते आएंगे तो आका की खुशबू का एहसास होगा और आका की खुशबू के एहसास के साथ वो देखेंगे तो आका का जलवा होगा. और जो जलवा गाहे मुस्तफ़ा हो हर कब्र. देखिए भैया आपको मालूम है कि यहाँ नीचे कलाम शरीफ है, यहाँ नीचे कलाम शरीफ है. तो क्या ऊपर आप कदम रखेंगे? सीलिंग के ऊपर, सीलिंग है ना बीच में, तो ऊपर रखेंगे? नहीं रखेंगे. अरे अरे यहाँ कलाम पाक कबाट है, यहाँ कदम मत रखो. नहीं रखेंगे. आपको मालूम ही है कि हर कब्र के अंदर आका तशरीफ़ लाए हैं तो अब कदम रखोगे?
کبھی نہیں رہ سکتا قدم قبر کے اوپر، صرف اس لیے کہ یہ جلوہ گاہ مصطفیٰ ہے، اور اسی لیے جلوہ گاہ مصطفیٰ کی نسبت سے وہاں ایک سکون بھی ہے اور ایک قسم کی خوشبو بھی ہے۔ اللہ رب العزت فلسفہ موت سمجھنے کی آپ کو اور ہم کو سب کو توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا صلاۃ السلام لکھ ہو جائیے۔ دل بارک المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم۔ العالمین جو قرآن پڑھا گیا، درود پڑھے گیا اور دیگر تسبیحات پڑھے گئے، پروردگار عالم یہ تمام چیزوں کا ثواب اقبال مرحوم کو پہنچے اور ان کے تمام خاندان کو پہنچے، تمام مومنین مومنات کو پہنچے، تمام انبیاء اور رسول کی بارگاہ میں پہنچے۔ پروردگار عالم اس سے قبول فرما کر اپنے حبیب کی عزت اور خیر کی مغفرت اور نجات عطا فرما، رحمت و نور کی بارش عطا فرما، اپنے وزیر دعا کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد مالک اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أسألك يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الفاتحة إن الله وملائكته يصلون